جو بات کر رہے ہیں کیا واقعی حکومت کو وہ پرائرٹائز نہیں کر پا رہی خود حکومت بھی کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی ہے، امن و امان کی صورتحال ہے اور آپ لوگوں کو فوبیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ درست نہیں؟ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہیں یہ اس میں عجیب والی باتیں کون سی کیا فوبیا؟ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. ایک پارٹی 1990 میں بنی، آج 1990 کو گزرے ہوئے 35 سال ہو گئے. 1990 میں بنی ہوئی پارٹی کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی میچور نہیں ہو رہی. آپ کی 2090 میں جا کے پارٹی میچور ہوگی، کبھی تو میچور ہوگی. 30 سال کافی ہوتے ہیں میچور ہونے کے لیے. تو وہ کدھر ہے لیڈرشپ؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 30 سال میں اگر آپ عمران خان کے علاوہ ایک نام نہیں لے سکتے. اگر 96 ہاں 96 چلیں آپ گن لیں، 96 سے گن لیں تو آپ 30 پورے کر لیں، 30 پورے کر لیں. 96 سے 216 سے 226 is 30 years. تو 2024 میں ہم پہنچ گئے ہیں. تو 30 سال میں بھئی 30 پورے گنے نا، 96 سے گنے، دوبارہ گن لیں، جتنی دفعہ گننے گن لیں. 28 ہی نکلیں گے، 28 ہی نکلیں گے سال. میں اس کو راؤنڈ آف کر رہا ہوں 30 میں، 25 نہیں ہو سکتے وہ. 28 سال کے اندر وہ کہتے ہیں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ میچور نہیں ہو سکی. تو کب ہوگی؟ 2090 میں ہوگی. کوئی وقت تو آئے گا. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ خان صاحب ایک ایسی چیز ہیں جس کے نیچے کوئی پودا نہیں اگ سکتا. وہ اگنے ہی نہیں دیتے. ان کو حکومت بھی بنی ملی تو انہوں نے بزدار کو لگا دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میچور ہیں انف ٹو ڈو 9 مئی. 9 مئی کی پوری موبلائزیشن کرنے کے لیے پوری پارٹی میچور ہے. اور یہ جو ابھی دھماکہ خیز جو مارکا آرائی ہوئی تھی وہ کرنے کے لیے پارٹی پوری طرح سے میچور ہے. 26 اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے ہمیں غدار قرار دے کے آرٹیکل 5 لگا کے ہٹلر کی طرح ہمارے سے ووٹ کرنے کا حق چھیننے کا طریقہ کار جو ہے، اتنی میچور تھی پارٹی کہ ہمیں لگایا اس وقت لاء منسٹر جو میرے بڑے قریبی دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں، انہوں نے ہم پہ لگایا آرٹیکل 5 اور اسی طرح ہٹلر نے لگایا بالکل اسی طرح اپوزیشن پہ، اور کہا کہ ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے. اتنی میچور تو تھی، مگر اتنی میچور نہیں کہ گورننس کر سکے، اتنی میچور نہیں کہ ڈائیلاگ کر سکے. اگر ڈائیلاگ کرنے بھی بیٹھے تو کہتے خان کو چھوڑو. مگر یہ میچورٹی تو آپ کی طرف بھی نہیں ہے کہ آپ ڈائیلاگ کر سکیں. آپ نے ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کیا اور کتنی دفعہ میڈم دعوت دیں کہ آئیں بیٹھیں. جب بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے جتنی نیگوشیشن کا پروسیس گزرا ہے، 6 مہینے تو یہ کہتے رہے کہ اگر آپ خان کو نہیں چھوڑیں گے تو بات ہی نہیں کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر سب کو نہیں چھوڑیں گے تو بات نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ خان کو تو چھوڑ رہے تھے لیکن خان نے کہا میں نہیں جاؤں گا تو نیگوشیشن نہیں کریں گے. فائنلی جب سزا ہو گئی 90 ملین پاؤنڈ کے کیس میں تو کہا آپ نیگوشیشن ہی نہیں کریں گے. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم کس سے بات کریں اور کیا بات کریں؟ جب ہم کہتے ہیں ہم سے بات کریں تو کہتے ہیں آپ میں تو طاقت ہی نہیں ہے، ہم تو بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے جن کے پاس طاقت ہے. جب اسٹیبلشمنٹ سے کرنے لگتے ہیں بات تو کہتے ہیں ہم تو تمہارا قبر تک پیچھا کریں گے. ارے بھائی کوئی اسکیزوفرینیا ہے. کبھی کہتے ہیں بات کریں گے، کبھی کہتے ہیں قبر تک پیچھا کریں گے. بات چیت اب نہیں ہوگی. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی میڈم. ابھی دیکھیں نا یہ جو دہشت گردی احمد اویس صاحب میرے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ تقریباً اپنے بچوں سے کم ملتا ہوں، ان سے میری زیادہ ملاقات ہوتی ہے. ہم روز ہر ہفتے میں 2-3 مرتبہ ملتے ہیں اسی طرح پروگرامز میں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میچور نہیں ہے ان کے لیڈر. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ان کے اندر وہ ایروگنس آ گئی ہے یا پراؤڈ ہو گئے ہیں یا جو بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا، میں وہ لفظ نہیں کسی کے منہ میں ڈالنا چاہتا. تو کس سے بات کریں گے جس کو خود آپ کہہ رہے ہیں امیچور ہیں، جو اس کو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ایروگنٹ ہے؟ اس کے اوپر بالکل اس کا جواب لیجئے. جی آپ جی کر لیں، پھر میں رانا صاحب کے پاس. جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے مصدق صاحب جس انداز میں بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انداز بیان بات بدل دیتا ہے داغ، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. آپ نے اس انداز میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، جو میں نے جس انداز سے کی تھی وہ اور طرح سے تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت یہ عمران خان کی حکومت جاتی ہے اور یہ حکومت جب آ جاتی ہے تو آپ نے ایک شور بڑھا دیا کہ جی اکانومی تباہ کر گیا، ملک کو تباہ کر گیا، سب کچھ کر گیا. دوسری طرف اس کے اوپر یہ پابندی کہ وہ کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی بڑی میٹنگ بھی نہیں کر سکتا. وہ اس کی ساری فرسٹ لائن لیڈرشپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال کے 30 سال کے تجربے کے ساتھ لوگ کچھ تھے پرانے، ان میں سے اکثر پکڑ کے آپ نے بند کیے، ان کے ساتھ 3rd ڈگری اسٹیٹمنٹ کیا. یہ ریکارڈ ہے ان کے اوپر، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. اور
اس کے بعد ابھی تک خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا, ابھی 9 مئی کے واقعے کے بعد سینکڑوں لوگ جیل میں ہیں جن کا ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہوا. یہ کہاں کا کانسٹیٹیوشن, کہاں کا رول آف لا؟ یہ آپ نیکڈ ڈیسپوٹزم کے سہارا لے کے آپ حکومت کریں اور کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے ملک کے اندر. وہ ڈیسپریشن ہے جو کہ دیکھنے والی صورت, جس کا جو پریشانی کا میں یہی بات کر رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایسی سچویشن, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے جس قسم کی اب جو لیڈرشپ تو جو